اب جیسے ایک اور اس پہ میں آپ کو وہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں. جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جو مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے, البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کنوارا کنواری لڑکی سے زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگیں گے اور ملک بدر کیا جائے گا اس کو. بالکل متفقن علیہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہوں. امام مالک کا اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, اس کے قائل ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی, جلا وطن. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے, تمام فقہائے حنفیہ اسی قول کے قائل ہیں کہ صرف 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال سکتا ہے بخاری کی متفقن علیہ صحیح حدیث اور حنفیوں کا مذہب اس کے خلاف. دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, یہ تو بخاری کا نام لیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. امام بخاری کی قبر پہ جا کے دعائیں مغفرت ہو رہی ہے, ویسے بخاری کو مانتے نہیں ہیں. بھائی بخاری کو امام بخاری بر صغیر میں پھیلانے والے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی محنتوں سے بخاری بر صغیر میں پھیلی ہے. تو یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا الزانیۃ والزانی. اب دیکھو میں آیت نمبر نہیں پیش کر رہا, لوگ کہتے ہیں آیت نمبر نہیں, پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے, 100 کوڑے. تو جتنی اللہ نے بیان کر دی اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. لہذا حدیث کو ترک نہیں کی, حدیث میں تعویل کی ہے کہ حدیث میں جو 100 کوڑے ہے وہ تو وہی ہے جو قرآن کا حکم. جو 1 سال کی جلا وطنی وہ سیاستن ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں عشق معاشقہ ہو گیا تو ان کو 1 سال کے لیے الگ کر دیا جائے. یا جلا وطن کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس علاقے میں انسان گناہ سیکھتا ہے بسا اوقات اس علاقے میں توبہ نہیں کرتا, یہ دوبارہ کرے گا یہ کام. تو اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کو اس علاقے سے جلا وطن کیا جانا بہتر ہے تو یقیناً کرے, اسی حدیث پر عمل کرے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو پھر وہ جلا وطن نہیں کرے گا. پھر اس میں حدیث کی مخالفت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے. حدیث صرف ان لوگوں کو شامل ہے جن کو جلا وطن کرنے میں فائدہ ہو رہا ہو. تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں بسا اوقات جب کسی کو جلا وطن کر دیا جائے, خاص طور پہ عورت کو, تو اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا, وہ پھر زنا ہی کو پیشہ بنائے گی. اس میں تو بالکل مصلحت کے خلاف ہے کہ اس کو آپ جلا وطن کر دیں. اب اسی بیس پر حنفیہ کو اہل رائے بھی کہا گیا کہ یہ رائے کو دخل. بھائی یہ رائے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہے, قرآن حدیث کی مخالفت میں نہیں ہے. کہتے ہیں ان کو تو اہل رائے کہتے ہیں, اہل رائے کہتے ہیں. تو اہل رائے کا مطلب سینس استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں.